آپ نے کل کہا تھا گزشتہ کل یعنی کہ آج یا پرسوں مسودہ ہم پبلک سے شیئر کر لیں گے، تو اب کب کرنے کا ارادہ؟ آج تو نہیں ہوا، کل کر رہے ہیں پھر شیئر؟ دیکھیے وہ مولانا صاحب کے پاس جب میں گیا تھا تو ان کو تھا کہ کچھ ریفائن کریں اس کو چیزوں کو، تو وہ پھر ایک آدھ دن کل اب کیسز بھی ایک دو لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، صبح دیکھتے ہیں کہ صبح فارغ کر سکا تو پھر کل کوشش کروں گا، ورنہ پھر ایک آدھ دن اور بھی اگر لے سکا تو اور لے لوں گا۔ تو ریفائن کر رہے ہیں چیزوں کو۔ پی ٹی آئی کے دوستوں سے شیئر کیا آج مسودہ؟ کچھ چیزیں ایسی زبانی گپ شپ لگائی، مولانا صاحب موجود تھے، مولانا صاحب کی موجودگی میں ہوا ساری باتیں، مولانا صاحب نے بلکہ کافی ساری باتیں خود کی ہیں جو مجھ سے متعلق تھی، مجھے کہا کہ آپ کر لیں۔ کم از کم آئینی عدالت کے قیام کے تک ایک تو ہوتا ہے کہ عدالت میں سے ہی ایک بینچ بنا دیا جائے کہ صاحب اگر آئینی کیسز وہ بینچ دیکھ لیا جائے، وہ الگ، باقاعدہ ایک اور سیٹ اپ آئینی عدالتوں کا لگتا ہے کہ جے یو آئی اس تجویز سے دور ہی ہے، اس رائے سے دور ہے۔ دیکھیے انیشلی جو نا یہ بات ہوئی تھی بھی، مولانا کے پارٹ پہ بھی ہوئی تھی یہ بات، مگر جب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا جو اسپیشلی لیگل فرٹرنیٹی کو جب دیکھا ہے تو وہاں سے بھی جو نا ایک وائب آ رہی ہے، اور باقی عام پبلک کو بھی دیکھا ہے تو لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو وہ پھر اگر بہت ضروری ہے تو اس کا ایک آسان سا حل ہو سکتا ہے، ود ون پوزیشن ہو سکتی ہے، اور ہماری ایک تجویز ہو سکتی ہے، آپ اس کو یہ نہ کہیے کہ ہو گئی ہے، ہو سکتی ہے کہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دیے جائیں، وہ شاید ضرورت پڑ سکے پوری کر سکے، اور وہ بینچ جو ہے وہ بھلے وہ سارا دن کیس سنتا رہے، مگر ایک بات اور جو آج ایگزامن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً جو ہے نا یہ کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہے نا جس میں جو اس طرح کے انٹرپریٹیشن کے مسئلے انوالو ہوں گے، یہ 200 کیسز ہیں تقریباً آؤٹ آف 61,000 یا 65,000۔ یہ 200 کیسوں کے لیے بڑا عجیب سی لگی ہے بات، جو ہے نا یہ ذرا اسٹیٹسٹکس کو بھی چیک کریے نا، کہ جب وہ اسٹیٹسٹک چیک کریں گے پھر اس کے لیے باقاعدہ اگر ایک کورٹ بن جائے، اس کے لیے ایک باقاعدہ بلڈنگ ہوگی، اس کے لیے مطلب پاکستان جیسے غریب ملک کے لیے، تو ذرا یہ دیکھیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یا کیس مینجمنٹ سے بھی حل ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف مثال کے طور پہ پتہ نہیں 1، 2 یا 4%، میرا حساب ذرا کمزور ہے، جتنا بھی فیصد بنتا ہے صرف اتنے کم فیصد کے لیے باقاعدہ ایک متوازی عدالت کا قیام، سیٹ اپ، عمارت، نوٹیفیکیشن، فلاں تنخواہ، اس کی ضرورت نہیں لگتی بظاہر؟ بظاہر تو نہیں لگی ہے، کوئی مطلب وہ پروڈنٹ مائنڈ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا چیزوں کو، تو اس کو جو ہے نا مطلب ہم نے بہت اینگل سے دیکھا ہے، ابھی تک اس کو فائنل نہ سمجھیے، مولانا صاحب جو فائنل بات ہوگی وہ بتائیں گے، مگر میرا خیال ہے کہ یہ ایک ون آف دی آپشن ہو سکتا ہے جس میں ون ون سچویشن ہو سکتی ہے، دونوں طرف والے جیت جائیں۔ یعنی آج کی تاریخ میں آپ کی یعنی ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئینی، یعنی آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ بھائی ممکن ہے ہم باقاعدہ آئینی عدالت کے قیام کے بھی حق میں ووٹ دے دیں، اور ممکن ہے کہ ہم کہیں صاحب آپ اس حد تک نہ جائیے، آپ اسی سیٹ اپ میں سے کچھ ججز بے شک اور ہائر کر کے اسی میں سے آئینی بینچ بنا دیجئے۔ دونوں پاسبلٹیز ہیں۔ ججز بڑھا لیجیے، ایکٹ آف دی کورٹ سے بڑھ جائیں گے، یا شاید پتہ نہیں، یہ پریزیڈنشل آرڈر ہے، ایکٹ آف دی کورٹ ہے، دیکھ لیں، صوبوں میں بھی بڑھا لیں، اس میں بھی بڑھا لیں، ایک جگہ پہ شاید پریزیڈنشل آرڈر ہے اور ایک جگہ پہ شاید ایکٹ آف دی کورٹ ہے، مگر جو بھی کرنا ہے یعنی اس کی جزیات جو بھی ہوں، لیکن آئینی عدالت کے قیام کو کمپلیٹلی مسترد کر دیا ہے جے یو آئی نے، یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا، ہے رائٹ؟ میرا خیال ہے کہ قبل وقت ہوگا مولانا، کیونکہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ الٹیمیٹلی تو پارٹی ہیڈ کرے گا نا، تو یا وہ اپنے اداروں سے مشاورت کے، اپنے اداروں سے نہیں، اپنے اداروں۔ یہ آپ نے اچھا کیا ذرا وضاحت کر دی، ورنہ میرا اشارہ فوراً وہ جو ادارہ ہے نا پاکستان کرکٹ بورڈ اس طرف جاتا ہے میرا، آپ نے وضاحت کر دیا، لوگوں کے کان ادھر کھڑے ہو جائیں۔ جی کیونکہ وہاں بھی محسن نقوی صاحب ہوتے ہیں نا پی سی بی میں، تو میں سمجھا اس ادارے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اپنے اداروں، وہ اصل میں وہ ادارے بنے بھی نہیں ابھی تک پارٹی کے اندر نا، وہ بھی پروسیس میں، وہ ہمارے اندر بھی نا، وہ کیونکہ اپنا مولانا صاحب کا تو الیکشن ہو گیا، انتخاب ہو گیا ہے جمعید اگلے 5 سال کے لیے، جو ہے نا وہ ابھی پروسیس میں، چند دن لگیں گے اس میں بھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ تو مولانا صاحب فلور آف دا ہاؤس پر کہہ چکے ہیں کہ سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس کا بن جانا یہ ایک عجب بات ہے، تو یہ اس کو تو اگر اچھمبے کی بات نہ سمجھا جائے، اگر آپ کے آئینی مسودے میں یہ ہو کہ ٹھیک ہے سینیورٹی کی بیسس پہ نہیں بلکہ کسی بھی اور بنیاد پر اگلے چیف جسٹس کا انتخاب کر لیا جائے۔ دیکھیے اگر اس بات میں بھی بات تو ہو سکتی ہے، مطلب ہر طرح سے بات ہو سکتی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ 200 لوگوں کے لیے ایک پوری کورٹ کا 200 کیسز کے لیے جو ہے نا ایک پوری کورٹ قائم کرنا
اور اس کے لیے پھر یہ بھی کہنا کہ جی صوبوں میں بھی بناتے ہیں یہاں پہ بھی بناتے ہیں, میرا خیال ہے اٹس ٹو مچ, بہت زیادہ ہو جائے. یہ تو بات ہو گئی, اور اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنلٹی کے ساتھ کچھ نہیں ہے, لیکن بظاہر لگتا ہے کہ آپ آئینی عدالت کی تجویز سے ذرا دور ہے, لیکن فائنلٹی کے ساتھ کچھ نہیں. ہم اس اینگل سے بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ بات زیادہ فیزیبل ہوگی. بالکل صحیح. میں تو دوسری بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس وقت, اب ظاہر ہے جس نے اگلے کچھ دنوں میں اپنے اگلے چیف جسٹس کا چناؤ کرنا ہے, وہ چیف جسٹس سینیورٹی کی بنیاد پر نہیں بلکہ کسی اور بنیاد پر, جزیات میں نہیں جاتے, وہ سلیکٹ کر لیا جائے, نہ کہ سینیورٹی کی بنیاد پر. یہ تو آپ کے مستفیدے میں شامل ہو سکتا ہے, کیونکہ مولانا صاحب تو خود فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ کیا کہ بس جو عمر میں بڑا ہے وہ اگلا چیف جسٹس بن جائے. ممکنہ طور پہ جو مولانا دیکھیے جو بات مولانا نے کر دی ہے میں اس سے آگے تو جا نہیں سکتا. میں تو ان کی پارٹی کے کام ورکر ہوں نا, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. جو چیز کہہ چکی ہیں اب اس پہ بات ہو سکتی ہے, مگر ایک چیز جو ہے نا وہ ایک ہمارے پاس ایک الٹرنیٹو یہ بھی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا, کہ اس طرح سے کر لیا جائے ون ون سچویشن میں دونوں طرف کے لوگ خوش ہو جائیں گے, اور ممکن ہے کہ پھر جو ہے نا وہ اتنا لوڈ نہ ہو. ویسے اگر کیس مینجمنٹ بھی کر لی جائے تو سپریم کورٹ کے پاس جو ہے نا وہ چند مہینوں میں کام کا لوڈ کافی کم کیا جا سکتا. یعنی پینل آف ججز سے اگلے چیف جسٹس کا چناؤ یہ بھی خارج سے امکان بھی نہیں ہے, اور آپ کے ابھی فائنل بھی نہیں ہے, صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہمارے یہاں فائنل نہیں ہے ابھی تک, یہ بات اس کو ہم نے جو نا ابھی تک ٹچ نہیں کیا نا فائنل. صحیح ہے. تو سر یہ کہنا کہ جناب یہ حکومت آئینی عدالت کے نام پر ایک کٹ پت کی عدالت قائم کرنا چاہتی ہے جو ایگزیکٹو کے تابع ہو, اور تو جناب یہ تو سپریم کورٹ کو کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے, حکومت کی یہ خواہش ہے. یہ حافظ حمداللہ صاحب کا آفیشیل ٹویٹ ہے, تو اس کو ابھی اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ نے بالکل اس تجویز کی اڑا دی آئینی عدالت کی. حافظ صاحب بیٹھے ہوئے تھے جس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ بات چل رہی تھی, تو میرا خیال ہے وہ بھی معاملات میں جو کچھ مولانا صاحب نے کہا ہوگا, جو کچھ باقی دوستوں نے کہا ہوگا, کلیئرٹی سے ان کے نالج میں بھی آ گیا ہوگا. صحیح. اب پیپلز پارٹی کے دوستوں سے اب آپ کی ملاقات مسودے کے اجرا کے بعد ہی ہوگی؟ پیپلز پارٹی جب چاہے, اگر وہ بلائیں گے تو ہم جائیں گے, اگر ہمارے پاس آنا چاہیں گے تو ہم سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے. یعنی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں سب راضی ہو جائیں, اور سب سے مراد سب ہے؟ سب سے مراد تو سب ہی ہیں, مگر اس میں سب بہتر یہی ہے جو ہم بھی سب کو راضی کرنے کے لیے یہ ہم نے جو نا درمیان کا راستہ سوچا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں بینچز بنا دیے جائیں, اور بینچ جو ہے وہ صرف اس طرح کے کیسز کو لے لے. ویسے تو اگر مینج کرے نا, کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل جو کیسز ہیں یا پولیٹیکل جو کیسز ہیں, یہ جو ہم نے چلتے دیکھے ہیں جس میں جو ہے نا پھر وکلا جو ہے نا کتابیں بھی پڑھ کے سنانے لگ جاتے ہیں. باقی کیسوں میں تو جو ہے نا کوئی نہیں سنتا نا اس طرح سے, کرمنل سائڈ پہ بھی کوئی نہیں سنتا, سول سائڈ پہ بھی نہیں سنتا. ہم زیادہ زیادہ جو ہے نا گھنٹے کے اندر جو ہے نا بہت لینتھی کیس بھی ہو تو گھنٹے میں فارغ ہو جاتا ہے, اور یہ دنوں کے حساب سے کیا مہینوں کے حساب سے بازو کا چلتا ہے, تو وہ بھی زیادتی ہوتی ہے. صحیح ہے سر. یہ بس ٹورڈز دی اینڈ پی ٹی آئی کے دوست نا بہت خوش ہیں آپ لوگوں سے, بہت مطمئن ہیں, بہت تعریف کر رہے ہیں, مداح ہو گئے ہیں آپ کے. یہ خدشہ اس دل نادا میں جنم لے رہا ہے کہیں نہ کہیں اس خاکسار کے, کہ کہیں یہ منظرنامہ پلٹ نہ جائے ان دا ویکس ٹو کم, ان دا منتھس ٹو کم. آپ کو یقین ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوں گے آپ سے؟ گدگدی تو کسی نے نہیں کی ان کو, پھر بھی باتیں جو کھلی ہیں وہ سمٹ نہیں رہی ہیں, تو مطلب یہ آپ کو یقین ہے کہ اگلے 10-12 دن بعد جب اللہ کرے, مگر یہ جو پالیٹکس ہے, یہ پالیٹکس میں جو لوگ موجود ہیں وہ ان کے سینے میں دل عام طور پہ نہیں ہوا کرتا. مولانا نے بہت لوگوں کے ساتھ اچھا کیا, مگر اس کی جواب میں جو ہے نا وہ اچھائی مولانا تک واپس کبھی بھی نہیں آئی. یہ میرا گلہ ہے, مولانا کا نہیں. اور خدشہ بھی ہے پی ٹی آئی سے اس متعلق؟ گلہ تو دوسروں سے ہے نا, لیکن پی ٹی آئی سے بھی خدشہ ہے آپ کو؟ میرے آج تک کے جو ہے نا وہ تجربات کوئی اچھے نہیں. یہی بتایا. اور آخری سوال, وہ آپ سے کہا پیپلز پارٹی کے وفد نے کہ سر آپ نے کیا کامران صاحب کہہ دیا کہ بلاول صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو دیکھیں میں بھی نہیں چاہتا کہ آرٹیکل 8 ہو, لیکن مجبوری ہے کرنا پڑے گا, آپ سے گلا کیا؟ مجھے پارٹی نے منع کر دیا, مجھے پارٹی سے نکلوانا ہے آپ نے. بالکل بھی نہیں چاہتا. اچھا, پارٹی نے آپ کو اس حوالے سے لب کشائی کرنے سے منع کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ ہمارے گھر پہ تھے, احترام آپ کو جو ہے نا علاقے میں, اور ویسے بھی میں اس کا احترام کرتا ہوں, اس کی والدہ کا بھی, اس کے نانا کا بھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں بھی آپ کو مزید پھر نہیں اس پہ پوچھتا. بہت شکریہ, بہت نوازش.